اچھا، ویسے عمران خان صاحب کے حسن انتخاب کو اور ان کی نگاہ مردم شناس کو بھی سلام کرنا بنتا ہے. اپنے بیرسٹر گوہر صاحب کچھ زیادہ ہی معصوم آدمی ثابت ہو رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. اب وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ واہ واہ بہت اچھا ہو گیا سپریم کورٹ کی دوسری وضاحت سے، اور اب ہمارے سارے دل ادھر دور ہو جائیں گے. او خدا کا نام لیں بیرسٹر صاحب، سپریم کورٹ 2 کیا 10 وضاحتیں بھی جاری کر دے پھر بھی کوئی آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دے گا، کیونکہ اہل قوت ہی پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں 75 سال سے. لہٰذا سپریم کورٹ کی ایسی کی تیسی اگر اس میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا سکتا تو پچھلے 75 سال سے بے شمار مسائل ایسے نہ ہوتے. لیاقت علی خان کیس سے لے کر اور 56 کے ماشاء اللہ اور 70 کے ماشاء اللہ اور پھر 77 کے ماشاء اللہ اور پھر 1999 کے ماشاء اللہ تک ہر ماشاء اللہ میں عدالت کھل کر فیصلے دیتی اور ان پر عمل درآمد کرواتی. اور بے شمار دیگر کیسز ہیں، بھٹو کیس ہمارے سامنے ہے اور نہ جانے کتنے کیسز ہیں. پرویز مشرف کا وہ اپنے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سیٹھ وقار صاحب والا فیصلہ دیکھ لیں. تو کسی فیصلے پر عمل درآمد کروانا بدقسمتی سے پاکستان کی عدالتوں کی کبھی بھی طاقت اتنی نہیں رہی کہ وہ ایسا کچھ کر سکیں. اول تو عدالتیں اور بہت سے ججز اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ویسے ہی ڈر جاتے ہیں یا انہیں ڈرا دیا جاتا ہے، جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے 6 ججز نے اپنے خط میں بتا بھی دیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہوتا رہا ہے. تو اول تو ججز کو ڈرا دھمکا کر رکھا جاتا ہے، انہیں آزادی سے فیصلے کرنے ہی نہیں دیے جاتے، اور فرض کریں وہ کریں بھی تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو آپ جتنی مرضی اطمینان کا اظہار کر لیں، آپ کے اطمینان کے ہاتھ شاید کچھ نہیں آئے گا اور کوئی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا. نیچے اپنے سکندر سلطان راجہ صاحب بیٹھے ہیں جو کہ اپنے آدمی ہیں، اور اب تو اس حکومت 26ویں آئینی ترمیم میں الیکشن کمیشن کا سربراہ لگانے کا طریقہ کار بھی بدل رہی ہے کہ اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہوا تو پھر پارلیمانی کمیٹی منتخب کرے گی چیف الیکشن کمشنر کو، اور پارلیمانی کمیٹی میں بھی ظاہر ہے حکومتی ممبران یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ممبران زیادہ ہوں گے. تو چنانچہ آپ یہی سمجھیں کہ اب تو باقاعدہ لیگل کور شہباز شریف صاحب ہر چیز کو دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ہر معاملے میں مداخلت کو لیگل کور فراہم کر رہے ہیں. شہباز حکومت جب جائے گی، اگر کبھی چلی گئی پاکستان سے، تو یہ جو کانٹے بیج کر جا رہی ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے راستے میں، جس طرح 58(2)(b) کا ضیاء الحق کا بویا ہوا کانٹا نکالنے میں پاکستان کو 25-30 سال لگ گئے تھے، بین ہی شاید شہباز حکومت جو آئین کا حلیہ بگاڑ کر جا رہی ہے اور جس طرح ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک رائٹس کو سرنڈر کر کے جا رہی ہے، جب بھی کبھی یہ جائے گی پاکستانیوں کو، پاکستان کے قانون سازوں کو ان کانٹوں کو نکالنے میں شاید بہت سال لگ جائیں.